سبق نمبر 70، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 11، آیت نمبر 77 تا 87۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا، کہا گیا، لہم، ان کو، کفو، روک رکھو تم، ایدیکم، اپنے ہاتھ، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو تم، الصلاۃ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو تم، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، اذا فریق، اچانک ایک فریق، منہم، ان میں سے، یخشون، ڈرنے لگے وہ، الناس، لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے ڈر اللہ کا، او اشد، یا اس سے زیادہ، خشیتاً، ڈر، وقالو، اور بولے، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا، فرض کر دیا آپ نے، علینا، ہم پر، القتال، لڑنا، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، آپ نے ڈھیل دی ہمیں، الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک، قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا، سامان دنیا کا، قلیل، تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جو، اتقا، پرہیزگار ہے، ولا تظلمون، اور نہیں ظلم کیے جاؤ گے تم، فتیلا، دھاگے برابر۔ پوری آیت۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہیں کہا گیا تھا فی الحال اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ والے اللہ سے ڈرنے کی طرح لوگوں سے ڈرنے لگے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور بولے، اے ہمارے رب، ہم پر قتال کیوں فرض کیا، ہمیں آپ نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت تو پرہیزگار کے لیے بہتر ہے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، ہوو گے تم، یدرککم الموت، آ دبوچے گی تمہیں موت، ولو کنتم، اگرچہ ہو تم، فی بروج، قلعوں میں، مشیدۃ، مضبوط، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، کہتے ہیں، ہذہ، یہ تو، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں، سیئۃ، کوئی برائی، یقولو، کہتے ہیں، ہذہ، یہ تو، من عندک، آپ کی طرف سے ہے، قل، آپ فرما دیں، کل، سب، من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، فمالی، کیا ہوا، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون، لگتے ہی نہیں، یفقہون، سمجھیں گے وہ، حدیثا، کسی بات کو۔ پوری آیت۔ تم جہاں کہیں بھی ہووگے تمہیں موت آ دبوچے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، انہیں کوئی فائدہ اگر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ فرما دیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس قوم کو کیا ہوا، لگتے ہی نہیں کہ بات کو سمجھیں۔
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ ما اصابکا جو پہنچی تجھے من حسنتن کچھ بھلائی فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکا اور جو پہنچی تجھے من سیئتن کچھ برائی فمن نفسکا تو وہ تیری طرف سے ہے، وارسلناکا اور ہم نے بھیجا آپ کو للناس رسولا لوگوں کے لیے رسول، وکفا باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا۔ پوری آیت۔ اے انسان تجھے کچھ بھی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور تجھے کچھ بھی برائی پہنچے تو اس کی وجہ تیرا اپنا نفس ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ من جو کوئی یطیع الرسول کہا مانے گا رسول کا، فقد اطاع اللہ تو یقیناً اس نے کہا مانا اللہ کا، ومن اور جو کوئی تولا الٹا پھر گیا، فما ارسلناکا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگران۔ پوری آیت۔ جو رسول کی بات مان لے اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جو الٹا پھر گیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں طاعۃ قبول ہے، فَإِذَا پھر جب برزو باہر نکلتے ہیں، من عندک آپ کے ہاں سے، بیتا رات کو مشورہ کرتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، منہم ان میں سے، غیر الذی خلاف اس کے جو، تقول کہتی ہے وہ، واللہ یکتب اور اللہ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فاعرض تو آپ اعراض برتیں، عنہم ان سے، وتوکل اور بھروسہ رکھیں، علی اللہ اللہ پر، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، وکیلا کام بنانے والا۔ پوری آیت۔ کہتے تو ہیں قبول ہے، لیکن جب آپ کے ہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت رات کو اپنے کہے کے خلاف مشورہ کر رہی ہوتی ہے، اور جو وہ رات کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان سے اعراض کریں، اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ افلا تو کیا نہیں، یتدبرون القرآن غور کرتے وہ قرآن میں، ولو کان اور اگر ہوتا، من عند غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا تو ضرور پاتے وہ، فیہ اس میں، اختلافاً کثیرا اختلاف بہت۔ پوری آیت۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا اور جب جاءہم آتی ان کے پاس، امرٌ کوئی خبر، من الامن امن سے، او الخوف یا خوف سے، اذاعوا مشہور کر دیتے ہیں وہ، بہی اس کو، ولو اور اگر، ردوہ لوٹا دیتے وہ اسے، الی الرسول رسول کی طرف، و الی اولی الامر یا حکم والوں کی طرف، منہم اپنوں میں سے، لعلمہ تو جان لیتے اسے، الذین وہ لوگ جو، یستنبطونہ تحقیق کرتے
کر لیتے ہیں اس کی، منہم ان میں سے، ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان تو تم پیچھے لگ گئے تھے شیطان کے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ پوری آیت۔ امن یا خوف کی جب بھی کوئی خبر ان تک آتی تو وہ اسے مشہور کر دیتے، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے میں سے حکم والوں کی طرف لوٹا دیتے تو وہ اسے جان لیتے جو اس کی تحقیق کرنے کے ماہر ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ فقاتل تو لڑیں آپ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا تکلف نہیں مکلف بنائے گئے آپ، الا نفسہ کا مگر اپنی جان کے، وحرض المؤمنین اور ابھاریں آپ مومنوں کو، عسى اللہ قریب ہے اللہ، ان یکف یہ کہ روک دیں وہ، بأسا جنگ، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، واللہ اشد اور اللہ بہت سخت ہیں، بأسن لڑنے میں، واشد اور بہت سخت ہیں وہ، تنکیلا سزا دینے میں۔ پوری آیت۔ اللہ کی راہ میں آپ ہی لڑیں، آپ تو صرف اپنی جان کے ہی ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور آپ مومنوں کو ترغیب دے دیں، قریب ہے کہ اللہ ان کی جنگ روک ہی دیں جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تو لڑنے میں بھی بہت سخت ہیں اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ على كل شیء مقیتا۔ من یشفع جو سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش، حسنتاً بھلائی کی، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، نصیب حصہ، منہا اس سے، ومن یشفع اور جو سفارش کرے گا، شفاعتاً سفارش، سیئتاً برائی کی، یکن لہو ہوگا اس کے لیے، کفل بوجھ، منہا اس سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا قابو رکھنے والا۔ پوری آیت۔ جو نیکی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس سے حصہ ہوگا، اور جو بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کا بوجھ ہوگا، اور اللہ تو ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا اور جب، حُيِّيتُم دعا دے تمہیں کوئی، بِتَحِيَّةٍ دعائیہ کلمہ کے ساتھ، فَحَيُّوا تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ بہتری کے ساتھ، مِنْہا اس سے، أَوْ رُدُّوهَا یا لوٹا دو تم وہی، إِنَّ اللَّهَ كَانَ یقیناً اللہ ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، حسیبا حساب رکھنے والا۔ پوری آیت۔ اور تمہیں دعائیہ کلمہ کے ساتھ جب کوئی دعا دے تو تم اس سے بھی بہتر دعا دے دو یا وہی لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ لا الہ الا ہوا اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، لیجمعنکم وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب نہیں ہے شک، فیہ اس میں، ومن اور کون ہے، اصدق زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، حدیثا قول میں۔ پوری آیت۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت والے دن ضرور جمع کرے گا جس میں شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا قول بھلا کس کا ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 77۔
الم تر الی الذین سے ولا تظلمون فتیلا تک، فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہیں کہا گیا تھا فی الحال اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ یعنی 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو کفار کا ظلم و ستم سہنے کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے مزاحمت کی اجازت نہ تھی۔ بحوالہ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور نسائی بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کچھ مسلمان کفار کی تکلیفوں سے تنگ آ کر لڑنے کی اجازت مانگنے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے، جب سے مسلمان ہوئے ذلیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کر لڑائی سے روک دیا کہ مجھے ظالم کافروں سے درگزر کا حکم دیا گیا ہے، تم فی الحال بدنی اور مالی جہاد کرتے رہو۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اس حکم میں کئی حکمتیں تھیں، مثلا مسلمانوں کو پوری طرح اللہ رسول کی فرما برداری کا عادی بنانا، سخت ترین حالات میں حق بات کو دل و جان سے قبول کروانا، ذاتی انتقام اور غصے کو اللہ رسول کے تابع کروانا، یہ باور کروانا کہ اسلام تشدد کا درس نہیں دیتا بلکہ تشدد پسندوں سے بامر مجبوری جہاد کا حکم دیتا ہے، دنیا والوں کو یہ فلسفہ منوانا کہ آفاقی نظریہ کبھی جبر کے سامنے ہار نہیں مانتا۔ آخر میں فرمایا پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ والے اللہ سے ڈرنے کی طرح لوگوں سے ڈرنے لگے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور بولے اے ہمارے رب ہم پر قتال کیوں فرض کیا، ہمیں آپ نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت تو پرہیزگار کے لیے بہتر ہے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یعنی 13 سال بعد جب مسلمان بحکم خدا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تب قتال فرض کر دیا گیا۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، مثلا مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مکہ میں بدستور کچھ کمزور مسلمان پھنسے پڑے تھے جنہیں آزادی دلوانا ضروری تھا، کفار مکہ یہود کے ساتھ مل کر مسلسل تعاقب میں تھے اور اسلام کو اب چہار سو پھیلنا تھا، مسلم ریاست اور معاشرتی طبقات کا دفاع بھی مقصود تھا۔ چنانچہ جیسے ہی قتال کی فرضیت کا حکم آیا تو وہی مسلمان جو مکہ میں حد درجہ تنگ آ کر لڑائی کی اجازت مانگ رہے تھے اب وہ کفار سے بہت زیادہ ڈرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ موت سے ڈرنا فطرت ہے جبکہ اللہ سے ڈرنا عقل کا تقاضا ہے، بعض دفعہ فطرت عقل پر غالب آ جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے تھے کہ یہ اژدہا نہیں آپ کا عصا لاٹھی ہے، اسے پکڑ لو، لیکن دکھنے میں وہ اژدہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پکڑتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اگر موت ہی کا ڈر ہے تو موت کا مالک بھی تو اللہ ہے، لوگ نہیں۔ اس صورت میں لوگوں سے موت کا خوف کھانا اللہ کے ڈر کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ بہرکیف وہ ڈرنے والے یہ چاہتے تھے اس سے پہلے کہ یہاں بھی مکہ والے ماحول کی طرح ہم زیر عتاب آ جائیں، اتنی مہلت کم از کم مل جائے کہ ہم ذرا مضبوط و مستحکم ہو جائیں، یوں خواہ مخواہ مارے نہ جائیں، جس پر فرما دیا گیا موت سے ڈرنا متقی مسلمان کی شان ہی نہیں، دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں سب کچھ عارضی اور بقدر مقدر ہے، دنیاوی نفع کے ساتھ بھی کئی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کی بجائے آخرت کی طلب ہی بہتر ہے جہاں عمل اور ارادے کی پوری قدردانی ہوگی اور دھاگے برابر بھی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ بقول مفسرین اگر اس آیت کے مخاطب منافقین ہیں تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ منافق مزاج لوگ مکہ میں خود کو سچا ظاہر کرنے کے لیے بھڑکتے ہوں اور مدینے میں حسب عادت جہاد سے کنی کتراتے ہوں، اور اگر مخاطب مسلمان ہیں تو ممکن ہے اس طرح کی باتیں دل کے وسوسے ہوں جن پر کوئی پکڑ نہیں، یا پھر کچے ذہنوں سے کہی ہوئی باتیں ہوں جس پر ان مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہو، ورنہ مضبوط مسلمان تو جہاد میں ہمیشہ پیش ہی نظر آئے۔ آیت نمبر 78 اینما تکونوا سے لا یکادون یفقہون حدیثا تک، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہووگے تمہیں موت آ دبوچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، انہیں کوئی فائدہ اگر پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ فرما دیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس قوم کو کیا ہوا لگتے ہی نہیں کہ بات کو سمجھیں۔ یعنی جہاد و قتال سے بچنا موت کے خوف سے اگر ہے تو موت تو ہر محفوظ مقام پر بھی آ پہنچے گی، جس طرح موت و حیات پر کبھی کسی کا قابو نہیں رہا اسی طرح راحت و مصیبت پر بھی کسی کا قبضہ نہیں رہ سکتا، ہر قسم کے حالات من جانب اللہ ہوتے ہیں،
کتنی عجیب بات ہے، یہود و منافقین کو معاشی، اقتصادی، زرعی اور تجارتی فائدہ جب پہنچتا تو اس کو اپنے فضل و کمال پر محمول کرتے ہوئے قدرت کی عطا سے منسوب کر دیتے، اور نقصان کی وجہ نبی علیہ السلام کو قرار دے کر نعوذ باللہ آپ کی نحوست گردانتے۔ یا یہ مطلب بھی ہے کہ کسی جنگ میں نبی علیہ السلام کو فتح اور غنیمت مل جاتی تو منہ بسور کر کہہ دیتے یہ تو اللہ کی طرف سے انہونی ہو گئی ہے، اور اگر ناکامی ہو جاتی تو غلط تدبیر کا الزام لگا کر سارا ملبہ نبی علیہ السلام پر ڈال دیتے۔ حسد اس قدر تھا کہ وہ کسی صورت بھی حضور علیہ السلام کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے، حالانکہ نبی کی ہر تدبیر الہامی ہوتی ہے، نتیجے میں نفع ملے تو قدرت کا انعام ہے، نقصان ہو تو مسلمانوں کی آزمائش اور تربیت ہے۔ یہ باتیں عام فہم ہیں، مگر حاسد لوگ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 79، ما اصابک سے وکفا باللہ شہیدہ تک فرمایا، اے انسان تجھے کچھ بھی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور تجھے کچھ بھی برائی پہنچے تو اس کی وجہ تیرا اپنا نفس ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی دنیا میں بھلائی یا برائی نازل کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا اختیار ہے، نہ ہی کسی پر اس بات کا الزام ہے۔ حاسدین کا نبی علیہ السلام پر نحوست اور بد تدبیری کا الزام بالکل بیجا ہے۔ آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ایک تو آپ رسول ہونے کی وجہ سے سراپا رحمت ہیں، اور دوسرا آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں پر بھلائی یا برائی نافذ کرنا آپ کا کام ہی نہیں۔ اگر نیک کاموں پر کسی کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے تو اسے وہ اپنا استحقاق نہ سمجھے، کیونکہ نیکی کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ ہی کا انعام ہے، اور اگر کسی پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو یہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ چاہے تو مومنوں کی تمام غلطیاں معاف کر دے، چاہے تو کچھ غلطیوں پر مصیبت کو گناہوں کا کفارہ بنا کر صبر کو بلندی درجات کا زینہ بنا دے اور اپنی طرف رجوع کا موقع دے دے، اور کفار و مشرکین منافقین کے لیے مصیبتوں کو دنیاوی گرفت و سزا کا موجب بنا دے۔ آیت نمبر 80، من یطع الرسول سے فما ارسلناک علیہم حفیظا تک فرمایا، جو رسول کی بات مان لے اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جو الٹا پھر گیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی رسول پاک کی ہر بات اللہ کی منشا مرضی کے عین مطابق ہے، باقی ماننا نہ ماننا ہر ایک کی اپنی ثوابدید پر ہے، رسول پاک اس کے ذمہ دار نہیں۔ آیت نمبر 81، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ سے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا تک فرمایا، کہتے تو ہیں قبول ہے، لیکن جب آپ کے ہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت رات کو اپنے کہے کے خلاف مشورے کر رہی ہوتی ہے، اور جو وہ رات کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان سے اعراض کریں، اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ یعنی گندی حرکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سامنے ہونا تو بات ماننے کے وعدے دینا، اور رات کے وقت مجلس لگا کر وعدوں کے بالکل الٹ سازشیں کرنا، وہ بھی اللہ کے نبی کے خلاف۔ اللہ نے بذریعہ وحی سب کچھ اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ یہود اور منافقین کا طرز عمل ہے۔ معلوم ہوا دینی رہنماؤں کو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے، جی کرنے والا ہر بندہ مخلص بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے لوگوں سے اگر واسطہ پڑ جائے تو ان کے پیچھے لٹھ لے کر پڑنے کی بجائے ان سے اعراض کرنا چاہیے، اور اللہ کے بھروسے پر دینی مشاغل جاری رکھنا چاہیے، کام بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا فرمایا، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یعنی تمام مخالفین حسد کے مارے نبی علیہ السلام کی مخالفت تو کرتے ہی کرتے تھے، قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار بھی کرتے تھے، جس پر بڑے دعوے کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا گیا ہے، اس کی آیات و حکایات میں، اس کے احکامات و واقعات میں، اس کی تعلیمات و ہدایات میں، اس کے مضامین و مفاہیم میں، اس کے انداز و الفاظ میں، اس کی فصاحت و بلاغت میں کسی بھی قسم کا اختلاف اور ٹکراؤ نہ ہونا ہی
ہی اس کے کلام اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس قدر توازن میں مربوط اور تضاد سے پاک انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ چند اعتراضات جو اب تک معترضین پیش کر سکے ہیں وہ قابل التفات ہی نہیں، کیونکہ وہ پورے قرآن پر امدادی علوم کے ذریعے مکمل عبور حاصل کیے بغیر اور پورے قرآن میں کمال صلاحیت کے ساتھ غور و فکر کیے بغیر ہی صرف چند آیات، وہ بھی سرسری طور پر پڑھ کر چنے گئے ہیں، جن سے ذہنی فطور کی بو ہی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان اعتراضات کے پلے کچھ بھی نہیں۔ غور و فکر کے معیارات بھی جدا جدا ہیں۔ ایک مجتہدانہ غور و فکر ہے جو آیات سے سینکڑوں باریک مسائل اخذ کر کے ان کے حکم کا تعین کرتا ہے۔ ایک عالمانہ غور و فکر ہے جو مجتہد کے اخذ کردہ مسائل کو مفتی کے فتوے کی روشنی میں خود سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے تک محدود رہتا ہے۔ ایک عامیانہ غور و فکر ہے جو محض حصول ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ سے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تک فرمایا امن یا خوف کی جب بھی کوئی خبر ان تک آتی تو وہ اسے مشہور کر دیتے، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے میں سے حکم والوں کی طرف لوٹا دیتے تو وہ اسے جان لیتے جو اس کی تحقیق کرنے کے ماہر ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ یعنی منافق تو ازراہ طنز و تماشا اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ سادہ مسلمان بھی ازراہ تعجب و پریشانی دائیں بائیں سے موصول ہونے والی غمی خوشی کی خبریں پھیلا دیتے، جس سے بعض اوقات نقصان ہوتا۔ ہر طرف پھیلی محاذ آرائی کے سبب خبریں آنا معمول کی بات تھی، اس لیے انہیں یہ کہہ کر افواہیں پھیلانے سے روک دیا گیا کہ جو کوئی جو بھی خبر سنے وہ اسے آگے پھیلانے کی بجائے نبی علیہ السلام یا اولی الامر تک پہنچا دے، تاکہ تحقیق کے ماہر لوگ تحقیق کر کے اس پر اپنا موقف دیں، جس سے ماحول میں کوئی افراتفری پیدا نہ ہونے پائے۔ مفسرین میں سے بعض کے نزدیک اولی الامر سے مراد حکام یا منتظمین ہیں، بعض کے نزدیک علماء اور فقہاء ہیں، اور بعض کے نزدیک دونوں ہی مراد ہیں۔ بہرحال ترجیح علماء اور فقہاء کو حاصل ہے۔ تحقیق کا دوسرا نام اجتہاد ہے، جس کا مفہوم معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ آیت میں تحقیق و اجتہاد کا کام نبی علیہ السلام اور اولی الامر دونوں کا بتایا جا رہا ہے۔ تمام مفسرین کے بقول تحقیق کرنا یعنی معاملات کی تہہ تک جانا عام ہے، خواہ اس کا تعلق شرعی مسائل سے ہو یا غمی خوشی کی خبروں سے۔ حضور ہر معاملے کی تہہ تک جاتے، تحقیق و اجتہاد بھی فرماتے۔ آپ کے بعد یہ کام امت کے فقہاء اور مجتہدین قیامت تک کرنے کے پابند ہیں۔ عام لوگ تحقیق نہیں بلکہ تقلید کے پابند ہوں گے۔ جو موقف محققین و مجتہدین یعنی اولی الامر کا ہوگا وہی عام مسلمانوں کا ہوگا۔ آیت نمبر 84 فقاتل فی سبیل اللہ سے واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا تک فرمایا اللہ کی راہ میں آپ ہی لڑیں، آپ تو صرف اپنی جان کے ہی ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو آپ ترغیب دے دیں۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی جنگ روک ہی دیں جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تو لڑنے میں بھی بہت سخت ہیں اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے، آپ جنگ کے لیے اکیلے نکل پڑیں۔ جملہ مفسرین کے بقول احد کی جنگ جیت کر جاتے ہوئے کافروں کا سردار ابو سفیان، جو ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، نبی علیہ السلام کو ٹھیک 1 سال بعد بدر صغریٰ کے مقام پر لڑائی کی دعوت دے گیا۔ جب وہ وقت آیا تو نبی پاک نے مشورہ طلب کیا، مسلمانوں نے خاطر خواہ دلچسپی نہ دکھائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آپ نے یہ آیت پڑھ کر سب کو سنائی اور فرمایا کوئی نکلے یا نہ نکلے میں تو ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ 70 لوگ آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو کفار مارے ہیبت کے مقابلے میں آئے ہی نہیں۔ یوں اللہ نے کفار کو جنگ سے روک دینے کا وعدہ پورا کر دکھایا اور بتا دیا جنگ کرنے کا حکم بڑا سخت ہے، کوئی رعایت نہیں، اور جنگ سے روگردانی کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی، کوئی چھوٹ نہیں۔ آیت نمبر 85 من یشفع شفاعۃ سے وکان اللہ علی کل شیء مقیتا تک فرمایا جو نیکی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس سے حصہ ہوگا، اور جو بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کا بوجھ ہوگا، اور اللہ تو ہر چیز پر قابو رکھنے والے ہیں۔
یعنی کسی کی ترغیب سے یا کسی کا شوق دیکھ کر کوئی دوسرا نیکی کر گزرے، یا کسی کی سستی اور بے حسی سے اثر پکڑ کر کوئی دوسرا نیکی چھوڑ بیٹھے تو گناہ ثواب میں یہ بھی حصے دار ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہر شخص کا اپنا رویہ بڑا اہم ہے۔ عام کاموں میں بھی خوب دیکھ بھال کر سفارش کرنی چاہیے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، کوئی بھی آپ کے پاس کسی جائز کام سے آتا تو آپ اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے فرماتے، میرے آگے اس کی سفارش کر دو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ ہر چیز پر قابو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 86 وَإِذَا حُيِّيتُمْ سے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا تک فرمایا، اور تمہیں دعائیہ کلمہ کے ساتھ جب کوئی دعا دے تو تم اس سے بھی بہتر دعا دے دو یا وہی لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کی سفارش ہی ہے۔ جملہ مفسرین کے بقول یہاں دعا سے مراد آپس میں سلام لینا ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اور سلامتی کے معنی میں دعا کا تبادلہ بھی ہے۔ بحوالہ ابو داود بروایت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، زمانہ جاہلیت میں ہم ایک دوسرے سے ملتے تو انعم اللہ کہتے، پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں السلام علیکم کہنے کی تلقین فرما دی۔ آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی اگر تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں تمہارا وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے۔ اگر ساتھ میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ بھی ہو جائے تو 10 نیکیاں اور مل جائیں گی۔ اس کے بعد وبرکاتہ کے اضافے سے 10 مزید بڑھ جائیں گی۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو ومغفرتہ کے لفظ سے 4 جملوں پر مشتمل سلام پیش کیا۔ آپ نے جواب میں صرف وعلیک کہہ دیا۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، آپ نے جواب میں مجھے دعاؤں سے محروم کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے میرے کہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، لہذا جو کچھ تو نے بولا میں نے سارا تجھ پر لوٹا دیا۔ مفسرین اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ حضور کی سنت مبارکہ صرف وبرکاتہ تک ہی ہے، اس سے آگے نہیں۔ اللہ اپنے نبی کی سنت مبارکہ کے عین مطابق ہی ثواب دیتے ہیں اور ہر عمل کی نیکیوں کا حساب رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 87 اللہ لا الہ الا ہوا سے ومن اصدق من اللہ قیلا تک فرمایا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت والے دن ضرور جمع کرے گا، جس میں شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا قول بھلا کس کا ہو سکتا ہے۔ یعنی قیامت بھی یقینی ہے اور قیامت کے دن اچھے برے اعمال کے حساب و کتاب اور اس کے مطابق جزا و سزا کے لیے تمام لوگوں کا جمع ہونا بھی یقینی ہے۔ صرف ذات کبریا ہی یہ کام کر سکتی ہے، لہذا اس کے علاوہ معبود بننے کے لائق بھی کوئی نہیں۔ کسی کو ان تمام باتوں پر اب بھی اگر شک ہے تو ذرا وہ یہ تو سوچے، اللہ سے زیادہ سچا قول بھلا ہو کس کا سکتا ہے۔